میں سیاسی بحران کا ذمہ دار کون؟ سیاسی بحران کا پی ٹی آئی کے انتخابی نشان سے کیا تعلق ہے؟ کیا پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھیننے کا فیصلہ درست تھا؟ سینئر صحافی حامد میر نے اہم انکشافات کر دیے۔ سینئر صحافی حامد میر کہتے ہیں 2024 میں پاکستان کی جوڈیشری نے 2 وجوہات کی بنا پر اپنی ساکھ کو کھویا ہے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ ججز تقسیم تھے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے اور بھری عدالت میں ایک دوسرے کے خلاف ریمارکس دینا شروع کر دیتے تھے۔ قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں بھی ہم نے یہی دیکھا، پھر وہ چلے گئے۔ قاضی فائز کے جانے کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک آئینی بینچ قائم کیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں 2 سپریم کورٹ بن چکی ہیں۔ ہوا تو آئینی ترمیم کے ذریعے، مگر لگتا ہے ججز نے کوئی سٹینڈ نہیں لیا جیسا ماضی میں ججز سٹینڈ لے لیا کرتے تھے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ اسی جوڈیشری میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز انصاف مانگ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تنگ کیا گیا۔ انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا اور اس پر کارروائی بھی شروع ہوئی مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جس ملک میں خود انصاف مانگ رہی ہو مگر انصاف نہیں ملا تو عام آدمی کو کیسے ملے گا؟ حامد میر کہتے ہیں کہ میری باتیں اکثر لوگوں کو بری لگتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط ایک حقیقت ہے اور اس خط پر جو کارروائی شروع ہوئی وہ بھی حقیقت ہے۔ حامد میر کہتے ہیں سال 2024 کے آغاز میں پہلا فیصلہ سامنے آیا کہ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ چھینا گیا۔ اس فیصلے کے بیک گراؤنڈ میں بہت سے واقعات تھے، ان کا بھی مجھے پتا ہے۔ اس فیصلے پر قاضی فائز کا کیا کرنا چاہتے تھے مجھے معلوم ہے۔ حامد میر کہتے ہیں پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھیننے کے فیصلے نے بہت سے واقعات کو جنم لیا جن کا عوام اور میڈیا کو نہیں پتا، کچھ لوگوں کو پتا ہے، اور اس فیصلے کی وجہ سے ججز میں ایک تقسیم بھی پیدا ہوئی اور باہمی اعتماد کے رشتے میں دراڑ پیدا ہوئی۔ اس کے بعد تسلسل کے ساتھ ایسے فیصلے آتے گئے۔ ان فیصلوں نے عدلیہ کو فائدہ نہیں نقصان ہی پہنچایا۔ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان چھیننے کے فیصلے کے بعد جو الیکشن ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ پھر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں ملی، سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرا سکی۔ پھر ایک فوجی عدالتوں کا فیصلہ ہوا، آئینی بینچ سے سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی اجازت دی۔ بتائیں پھر مورخ کیسے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی تعریف کرے گا؟ حامد میر کہتے ہیں آئین اور قانون کے خلاف کسی ڈیل کے خلاف ہوں۔ جب نواز شریف کو عمران خان کے دور حکومت میں جیل سے لندن بھیج دیا گیا، ہائی کورٹ کا کور لیا گیا، میں نے جب بھی نواز شریف پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ اگر نواز شریف واپس نہ آئے تو بہت برا ہوگا، تو اس طرح کی ڈیل عمران خان نہیں کریں گے۔ اگر عمران خان نے ڈیل کرنا ہوتی تو 26 نومبر کی رات ڈیل کر لیتے۔ ان کے پاس سنہری موقع تھا۔ عمران خان نئے سال میں بھی کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔